العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد گزشتہ کل اکمال الشیعوں کا ایک حصہ میں نے حضرات کو پڑھ کر سنایا تھا. سچ مجھے بھی یہ تھا کہ شاید پہلی خانقاہ ہوگی ناقص اور ادھورے لوگوں کی کہ جہاں یہ کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے. حضرت شیخ نور اللہ محمد کے یہاں اصل کے بعد تیسری کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن وہاں تو سینکڑوں حافظ، سینکڑوں مولوی، سینکڑوں علماء کرام، مشائخ اور بڑے بڑے حضرات ہوا کرتے تھے. وہاں سمجھایا بھی نہیں جاتا تھا، بس صرف پڑھا جاتا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ہی لوگ سمجھ لیا کرتے تھے. بہرحال آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ہماری حالات اس میں ہمارے سامنے آ گئے. تو اس وجہ سے مجھے ہمت ہوئی کہ چلو پھر آج اسی کی تعلیم کرتے ہیں اور جب تک انشاءاللہ عید کا دن آئے گا وہاں تک اسی کتاب کی روزانہ تعلیم ہوتی رہے گی. آج ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ دل ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دل بہت زندہ ہے، بہت ٹوڑ ہے اور اس میں ایمان ہے اور اس میں بہت مضبوطی ہے اور یہ ہے. لیکن آج یہ بتا رہے ہیں کہ دل کب مر جاتا ہے اور مردہ دل کسے کہتے ہیں اور زندہ دل کسے کہتے ہیں. ہمارے اندر زندہ دل اسے کہیں کہ جو اچھے طریقے سے سوکھ میں وٹ میں رہتا ہو، پتا لگے زندہ دل آپ کی ہے، بہت آپ کھلاتا ہو اور بہت گیا پیسے اڑاتا ہو، کہنا ہے تو زندہ دل آپ کی ہے. اور اگر کوئی اس کا خلاف کہتا ہے تو مردہ دل ہے. لیکن حقیقت میں زندہ دل کسے کہتے ہیں اور مردہ دل کسے کہتے ہیں وہ آج کی اس تعلیم میں بتایا جا رہا ہے. طاعت و عبادت کے فوت ہو جانے پر، طاعت اور عبادت کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا، یہ موت قلب کی علامت ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر تمہاری کوئی عبادت تم سے فوت ہو جائے، پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، لیکن کسی دن تمہاری جماعت چلی گئی، اب جماعت چلے جانے کی وجہ سے تمہارا دل میں افسوس ہوگا یا افسوس نہیں ہوگا؟ تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، تمہارا معمول ہے روزانہ ایک بار پڑھنے کا، آج کوئی موقع ایسا آ گیا جس کی وجہ سے ایک بار نہیں پڑھ سکے، کوئی مہمان آ گیا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری تسبیحات وغیرہ چھوٹ گئی، عبادات چھوٹ گئی، یا عبادت میں تاخیر ہو گئی یا عبادت میں کمی ہو گئی. درمیان میں یہ بتاتا چلو کہ ہمیں تو اگر عبادت اس قسم کی چھوٹ جاتی ہے، کوئی معمول چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے دل کو تو اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیا تو بھی کیا، نہ کیا تو بھی کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت ہی پریشانی میں، ابرج میں تشریف فرما تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشانی ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی عبادت چھوڑ گئی ہے، کوئی تکبیر تحریمہ والی چھوڑ گئی ہے جس کی افسوس کی وجہ سے تم یہاں بیٹھے. یعنی افسوس تو ایسے باتوں پر کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جانے والے ہوں. وہ کام اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ہمارے دل میں رنج ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے. دوسری حدیث کو میں بتا دوں جو میں نے کئی مرتبہ حضرات کو بتائی بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو مکان ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے،
اور اس کے ساتھ مسجد لگی ہوئی ہے، تو مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اور مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، حدیث ہو رہی ہے۔ وہاں جو بات چیت ہوتی تھی وہ ہماری طرف بات چیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں کا حدیث کا مشورہ ہوتا تھا، حدیث سنائی جاتی تھی، حدیث سنائی جاتی تھی۔ وہاں یہ حدیث چل رہی تھی کہ اگر کسی آدمی نے کسی جنازے میں شرکت کی اور جنازے کی نماز پڑھ کر وہ چلا گیا تو اس کو 1 قرات ملے گا، اور جو آدمی جنازے میں شریک ہونے کے بعد دفن تک شریک رہا تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے وہ جنازے میں جاتے تھے، جنازے کی نماز پڑھی اور اپنا نکل جاتے تھے۔ آج جب انہوں نے سنا تو پہلے تو انہوں نے تحقیق کیا کہ واقعی میں 2 قرات ملتے ہیں ثواب کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بھی خبریں میں سن رہی تھی، وہاں پوچھا گیا تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 قرات ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت افسوس کیا اور افسوس کر کے کہا کہ کاش ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم 2 قرات حاصل کرتے، ہمارے تو کتنے قرات ضائع ہو گئے کہ ہم نے تو ایک ہی نماز پڑھ کے چلے گئے، 1 قرات حاصل کیا اور دوسرا قرات۔ تو یہاں قرات ان کو جو ثواب چھوٹ گیا، اس ثواب کے چھوٹنے پر ان کو افسوس ہوا، ثواب کے چھوٹنے پر ان کو افسوس۔ اور اگر آگے بتاؤں، ہم الحمدللہ پابند ہیں نماز کے، بہت متقی، پرہیزگار اور بہت چلے لگائے اور بہت اونچے قسم کے لوگ ہیں۔ گھر سے چلے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ٹریفک لگ گئی، کوئی اور بات ہو گئی جس کی وجہ سے مسجد میں جس لوگ داخل ہوئے ادھر امام صاحب نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہماری جماعت چھوٹ گئی۔ مجھے بھی اور حضرات کو بھی ایسے موقع تو آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایسی قوم ہے جن کو سمجھانے بیٹھا، ہم بولنا ہی نہیں چاہتے، اپنی غلطیوں کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا موقع آیا ہے کہ نہیں؟ جی آتے ہیں۔ جب ایسا موقع آیا ہے تو کیا اس وقت رنج ہوا کہ وہ میری جماعت چھوٹ گئی؟ اگر تمہارا اس وقت تمہارا دل میں رنج ہوا ہے کہ میری جماعت چھوٹ گئی تو تمہارا دل زندہ ہے، اور اگر تمہارا دل میں کوئی افسوس نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ طاعت اور عبادت کے فوت ہو جانے پر غم کا نہ ہونا، اور اسی طریقے سے گناہ ہو گیا، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے لیکن ہو گیا گناہ، بڑے پابندی کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ رہتے تھے، جبے کبے میں صوفی بن کر رہتے تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن عورت کو نظر پڑ گئی اور دیکھتے رہ گئے، گناہ ہو گیا، کچھ نہیں، اس میں کیا ہم دیکھیں کچھ نہیں، اس میں کیا ہو، اور کوئی بات ہو گئی اور کوئی بڑا گناہ ہو گیا۔ گناہ کرنے پر، معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر اب دل میں پریشانی ہونی چاہیے، دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن ہم کو گناہ ہو جاتا ہے اور دل میں پریشانی بھی نہیں ہوتی اور تکلیف بھی نہیں ہوگا، جیسے کوئی ہوا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ سب کے دل زندہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں ساتھ میں بتانا چلوں گا، نہیں میں معلوم ہو کہ صرف جیب سے نہیں پھینکتا ہے۔ ایک صحابی نے دکان کر رکھی تھی، ایک عورت آئی کہ مجھے کھجور چاہیے، اس نے دیکھا، انسان ہے، غلطی ہے، ہو جاتی ہے، نفس لگا ہوا ہے، اس نے اس عورت کو کہا کہ اندر گوداؤں میں جا کر دیکھو، اچھی سے اچھی کھجور رکھی ہے، جو پسند آئے لے لو۔
बेचारे समझे कि गोदाम में खजूर होगी, लेने के लिए गई, या तो उसके दिमाग में तो शैतान घुस गया था। इस वजह से ये आदमी पीछे पीछे गया और जाकर उसको पकड़कर घुसा दे दिया, घुसा दे दिया। अब यहाँ तो मैं पूछ नहीं सकता कि ऐसा हुआ है कि नहीं, इन्होंने घुसा दे दिया। अब घुसा कहते दे तो दिया, लेकिन घुसा देने के बाद फौरन उनके दिल के ऊपर असर हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। इस वजह से उसी हालत में दुकान छोड़कर सीधा वो मस्जिद नबी में पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। उस मजलिस में जाकर उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाप कर दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया। देखो इनका दिल जिंदा था, जरा गुनाह हो गया, उस गुनाह की वजह से भी उनको फिक्र लगी कि कयामत के और मरने के बाद की जो सजा है वो तो हमारे लिए बर्दाश्त करने से बाहर है। इससे अच्छा ही यही कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अपने गुनाह का इकरार कर लूं और गुनाह की जो सजा दे दे वो सजा का कबूल करूं। इनके अलावा एक इमरात कामेदिया साहबी औरत है, नफ्स भरे के साथ लगा हुआ है। जिना होते तो हो गया जिना, लेकिन जिना होने के बाद फौरन वो सीधी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और जाकर कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। देखो इनका दिल जिंदा था, इसलिए गुनाह होने के बाद वो जब तक गुनाह से तौबा नहीं कर लेते थे, जब तक गुनाह से साफ नहीं हो जाते थे, गुनाह से पाक नहीं हो जाते थे, वहां तक उनको दिल में सुकून और तमानियत और इत्मीनान नहीं आता। और एक हम है कि बड़े से बड़ा गुनाह हो जाता है, अव्वल तो हमारे दिल पर असर भी नहीं होता कि मैंने कोई गुनाह किया है या कोई बुरा काम किया है, और अगर होता है तो फौरन तौबा नहीं करते, करेंगे तौबा जुमा की नमाज में जुमा के दिन कर लेंगे, जैसे वहां तक जिंदा रहने का पक्का यकीन, और फिर बगैर तौबा के ही दुनिया से चले जाया करते हैं। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने ये बताते हैं कि अगर कोई इबादत तुमसे छूट जाए या इबादत में कोताही हो जाए या इबादत में कमी हो जाए, तो तुम्हारे दिल पर इस इबादत में कमी होने की वजह से, नेकी में कम होने की वजह से तुम्हारे दिल में रंज हुआ है या नहीं, ये देखो। या तुमसे कोई गुनाह हो गया है, गुनाह कबीरा हो गया है, गुनाह सगीरा हो गया है, किसी गाली दे दी है, बुरा भला कह दिया है, किसी को कोई सा भी गुनाह हो गया है, तो गुनाह होने के बाद तुम्हारे दिल में रंज और गम और अपने आप में बहुत बड़ा बुरा काम किया, मैंने ऐसा दिल में एहसास पैदा होता है या नहीं होता। अब इन दोनों चीजों से हर एक आदमी समझ लेता है कि मेरा दिल जिंदा है या मेरा दिल मर चुका है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसके दिल में है, ईमान उसके दिल में है और ईमान का तकाज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला का डर है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, तो फिर क्या है, एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा सारतु का हसन, जब कोई नेकी का काम करो और नेकी के काम करने की वजह से तुम्हारे दिल में इत्मीनान हो कि मैंने आज अच्छा काम किया है, तो और जब तुमसे कोई बुरा काम हो जाए तो दिल में अफसोस हो कि मुझसे ये बुरा काम हो गया, तो ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी। तो बुजुर्ग और दोस्तों, जानना चाहिए कि जैसे बदन की जिंदगी का दारोमदार ग़िज़ा पर है, इसी तरीके से दिल की जिंदगी ईमान और अमाले सालिहा से है। जिस तरह बदन को अगर ग़िज़ा न मिले तो आदमी कमजोर हो जाता है, इसी तरीके से अगर दिल में अगर ईमान ना हो तो दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो गया, ईमान नहीं है, तो फिर उस सूरत में वो हर बुरा काम, हर बुरी चीज की तरफ वो मुतवज्जह होता रहेगा और गुनाह पर गुनाह करता रहेगा और उसको कोई फिक्र कुछ नहीं। इसी तरह दिल में अगर ईमान ना हो
دل مردہ ہے. بس جس شخص کو طاعت و عبادت مثلا نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہوں کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہے. اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج اور ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے. جیسے میں نے ابھی حدیث بتائی کہ وہ صحابی نے زیادہ بوسا تو دے دیا گھر والوں کو, لیکن فوراً اس کو افسوس ہوا, اپنی دکان وہیں چھوڑی اور سیدھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. امراط دعوے نہیں کیا, ایک عورت تھی اس سے زنا ہو گیا, زنا ہونے تو کر لیا لیکن زنا ہونے کے بعد ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا. اس طرح کے دل میں ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, وہاں سے اٹھ کر اسی طرف آئی اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. بہرحال اس نے 4 مرتبہ جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے زنا دیکھا تھا کہ زنا نہیں تھا, وہ خود ہی اقرار کر رہی کہ میں نے زنا کیا ہے. اور جب 4 مرتبہ اقرار کر دیا تب اس کے لیے سزا ہونی چاہیے تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے, اس وجہ سے اگر تمہیں ہمیں سزا دی جائے گی تو وہ بچے کا کیا قصور ہے, اس وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد اب حضرت جانتے ہیں کہ ایک دن میں یہ 1 مہینے میں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا, بچہ تو پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد. تو وہ 9 مہینے انتظار کرتے رہے اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا باہر سے بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. سوچو کہ 9 مہینے تک یہ گناہ ہو گیا ہے اس سے, لیکن 9 مہینے تک اس کے دل میں سکون اور چین نہیں ہے. یہ ایمان کے علامت ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو دودھ کی ضرورت ہے, ماں کی محبت کی ضرورت ہے, ماں کی خدمت کی ضرورت ہے. ایسا کرنا کہ یہ دودھ چھوڑے خوش ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ دودھ چھوڑنے میں بھی کم سے کم 2 سال لگے. ابھی 2 سال تک ٹالا, ہمارا جیسا ہوتا تو کب سے دماغ میں سے بھی نکل گیا ہوگا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت اس حال میں بچے کو لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اور بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور روٹی کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے, اب اس کو ضرورت نہیں ہے, مجھے پاک کر دو. دیکھو گناہ تو کیا کام ہے, لیکن اس گناہ کا اثر کتنے دنوں تک کتنے سالوں تک چلتا ہے, یہ ہے ایمان کی علامت. اور ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے بھی, 1 گھنٹے کے لیے بھی, 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے دل میں افسوس ہوتا ہی نہیں کہ یہ کیا کر لیا, اور اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا ہمارا دل مردہ ہے. اور جو شخص کو طاعت اور عبادت میں مثلا نماز اور روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہونے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہ کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو, تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہے. اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج اور ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے. تو ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا ہے اور پھر اس میں ایمان کی زندگی, ایمان کی روشنی پیدا کرنی ہے. اس وجہ سے اگر پیسہ گم ہو گیا, 5 دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 5 روپے یا 5 ڈالر اگر کہیں گر گیا, ختم ہو گیا, گم ہو گیا, یہی ارے
گے اس کو سکون نہیں ملنے کا. اب یہ بتاؤ کہ ڈالر کے ساتھ محبت ہے کہ ڈالر کے ساتھ نفرت ہے؟ ایک رکعت چلی گئی اس کا تو افسوس نہیں ہے، لیکن 5 کا ڈالر چلا، $5 چلا گیا تو اس کا یہ افسوس ہے. سوچ لو خود کہ ہم کس جگہ پر ہے، ہمارا ایمان کتنا ہے. میں تو بارہا کہا کرتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور اسی حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں چلو معاف کیا جانے دو، معاف کیا، چلو جانے دو، معاف کیا اور تم کو میں نے قبول کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر کہ ایمان کا نور ہمارے دل میں نہیں ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ کہ گناہ کا افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن یہ افسوس بھی اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید کر دے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. گناہ سے نفرت تو ہونی چاہیے، گناہ سے برا بھی سمجھنا چاہیے. آدمی نے توبہ کی، پارا ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ مجھے سدھرنا ہے، نیک بننا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو آج سے میں طے کرتا ہوں کہ پرائی لڑکی کو کبھی نہیں دیکھوں گا، خود ہی کو طے کرتا ہے. یا آج سے میں کبھی نماز میں تاخیر نہیں کروں گا، بغیر تکبیر تحریمہ کے نہیں کروں گا، کوئی چیز طے کر لیا اس نے. لیکن کیونکہ وہ ابھی دل صاف نہیں ہے، اس وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر نماز گئی، پھر لڑکی کی طرف نظر پڑ گئی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی. 5-7 مرتبہ اس نے توبہ کی اور 5-7 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی. اس میں بھی پوچھنے کو تو جی چاہتا ہے کیسا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو ہوا ہوگا ہی نہیں، اس میں چلو جانا آگے بڑھتا ہے. ہوتا ہے ایسا. اور جب 5-7-8 مرتبہ ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹ جایا کرتی ہے تو پھر شیطان ہم کو انجیکشن لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رہنے دینے اس سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں. اس لیے آئندہ مومن کو بھی ایسا مت کر، دیکھتے رہو، چلتے رہو. دنیا میں سب دیکھتے ہیں، آج تو ماحول ایسا ہو گیا ہے، کیسے نظر کی حفاظت ہوگی اور نظر کی حفاظت ہم چھوڑتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو 1 مرتبہ ٹھوکر لگی، 2 مرتبہ ٹھوکر لگی، 3 مرتبہ ٹھوکر لگی، 4 مرتبہ ٹھوکر لگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ تم 99 مرتبہ توبہ کرو تو 99 مرتبہ توبہ بھی قبول کرے گا، اور 100 مرتبہ کرو تو 100 مرتبہ قبول کرے گا. کامیابی تمہارا دامن چھوئے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، لیکن کیا کامیابی تک تمہیں مسلسل چلتے رہنا چاہیے. اس وجہ سے اگر کبھی ہم نے ارادہ کیا اور اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن سے روک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے. میرا اللہ معاف کرے گا، معاف کرے گا، معاف کرے گا، معاف کرے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ابا جان 1 2 3 4 مرتبہ ابا جان معاف کرتا، 5 مرتبہ ابا جان کے باہر نکال دیتا ہے. لیکن اللہ یہ نہیں ہے، وہاں تو 100 مرتبہ بھی تم توبہ کو توڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آؤ میرے یہاں، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی گناہ معاف کرا دے تو صحیح ہے. ہمیں تو گناہ معاف کرانا بھی نہیں آتا. اللہ کی رحمت اور فضل سے مایوس کر دے، کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس نے بموقع پر اس کے کرم کے اپنے گناہ کو
फकीर और हकीर जाना। इसलिए कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत को पहचाना, अल्लाह तबारक व तआला के करम को पहचाना, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को पहचाना, तो वो कितना ही बड़ा गुनाह हो, उस बड़े गुनाह को वो बड़ा नहीं समझेगा, बल्कि कहता है कि छोटा सा गुनाह है, मेरा परवरदिगार तो उसको फर्ज माफ कर देता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते रहना चाहिए और खुद ही अपने तौर पर क्या है आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और आज के सबक में बताया कि हमारे दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि अगर अच्छा काम करें तो हमें खुशी होती है या नहीं, और गुनाह होता है तो हमें अफसोस और दर्द होता है कि नहीं। अगर होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि दिल जिंदा है, दिल में ईमान है, और अगर कुछ नहीं होता तो फिर अफसोस करने की जरूरत है कि कहीं हमारा दिल भूखा ना हो, नूर चला ना गया हो, और मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहीं बगैर ईमान के दुनिया से न ले। इस वजह से इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुक।